اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج امیگرینٹس کے حوالے سے بہت ہی اہم خبریں جو میرے پاس موجود ہیں، اس میں سب سے پہلی خبر جو ہے وہ ٹرکی سے ہے کہ ٹرکی دنیا کا سب سے بڑا پناہ گزینوں یعنی امیگرینٹس کا گھر ہے، جہاں ہمسایہ ملک سیریا سے 37 لاکھ سے زائد لوگوں نے پناہ حاصل کی ہوئی ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سیریا یعنی شام سے آئے ہیں، اور وہ 37 لاکھ سے زائد لوگ ہیں۔ اور اگر ترکی نے سیریا کے اس سرحد کے اوپر دیوار کھڑی کرنے جیسے اقدامات نہ کیے ہوتے تو یہ تعداد جو ہے جو 37 لاکھ ہے اس وقت، یہ 80 لاکھ سے زیادہ ہو جاتی۔ 80 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ سیرین باشندے جو ہے وہ ترکی میں آ جاتے۔ ترکی نے غیر ملکیوں یعنی امیگرینٹس کے لیے رہائشی اجازت نامے یعنی ریزیڈنٹ کارڈ کو کم کرنے اور ریزیڈنٹ کارڈ کے اہل ہونے کے لیے شرائط کو سخت کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ترکی کی معیشت ایسی نہیں ہے اور وہاں کی اکانومی کی حالت بہت خراب ہے، تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اتنا بڑا برڈن آئے۔ یعنی کہ جو میں نے 37 لاکھ کی ابھی آپ کو تعداد بتائی ہے، یہ تو ان سیرین باشندوں کی ہے کہ جو وہاں پر آ کر آباد ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر اور بے شمار پاکستانی ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، افغانی بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور پھر جو ہے گرد و پیش کے علاقوں کے کرد یعنی عراق سے دوسرے ملکوں سے وہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ٹرکی کے اندر موجود ہے، اور ان کی موجودگی میں ظاہر بات ہے کہ ٹرکی جو ہے وہ اکنامکلی جو ہے وہ اتنا سٹرونگ ملک نہیں ہے۔ اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو وہاں پر آ کر مقیم ہوتے تھے لوگ، وہ پھر وہاں سے نکل جاتے تھے یونان کی طرف، لیکن جب سے گریس نے بھی اپنی بارڈر کے اوپر جو ہے وہ دیوار کھڑی کی ہے تو اس کے بعد اب وہاں پہ بھی ممکن نہیں رہا، اور وہ سیکورٹی فورسز وہاں کی جو ہے وہ دھکیل دیتی ہیں کہ جو بھی لوگ ادھر جانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو واپس جو ہے وہ ٹرکی کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ اور وزیر داخلہ جو ٹرکی کے ہیں سلمان سویلو نے کہا ہے کہ امیگرینٹس کا کوٹا اب 20% تک ایڈجسٹ کر دیا گیا ہے۔ سولیو نے مزید کہا کہ اس کے لیے ملک بھر میں تقریباً 1200 آبادیوں میں نئے رہائشی اجازت نامے جاری نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ وہ آبادیاں جو ہے وہ اوور کراؤڈڈ ہو چکی ہیں۔ اگر میں باقی شہروں کی تو بات نہیں کرتا، چونکہ میں خود استنبول گیا ہوں، تو وہاں پر جب میں گیا ہوں تو مجھے بالکل وہ ایسے ہی نظر آیا کہ جیسے وہاں پر ٹرکش آبادی کم ہے اور امیگرینٹس کی آبادی بہت زیادہ ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے یہ وہاں پر انہوں نے حد مقرر کی ہے 1200 آبادیوں کے اندر، کہ وہاں پر انہوں نے رجسٹریشن جو ہے وہ مکان کی وہ ختم کر دی ہے۔ اسی طرح وزیر داخلہ سلیمان نے اعلان کیا کہ ترکی کی حکومت سیرین شہریوں کو عید الاضحیٰ کے دنوں میں سیریا میں اپنے خاندانوں سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دے گی۔ یعنی کہ یہ بھی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جو لوگ وہاں سے آئے ہیں وہ اس بیس کے اوپر ٹرکی میں رہ رہے ہیں کہ ان کے ملک کے اندر ان کو جو ہے وہ تحفظ حاصل نہیں ہے، تو لہٰذا عید کی چھٹیوں میں جانے کا وہاں کوئی تک نہیں بنتا۔ اسی طرح کی پابندی کا اطلاق سال کے شروع میں عید الفطر کی تعطیلات کے لیے بھی کیا گیا تھا۔ یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ اگر کوئی بندہ وہاں سے آیا ہے سیریا سے، اور اب وہ سیریا سے ٹرکی میں رہ رہا ہے، تو اس کے بعد اس کی یہ کیفیت نہیں ہو سکتی کہ وہ جو ہے اپنے ملک بھی آتا جاتا رہے اور جو ہے وہ پورا انجوائے کرتا رہے۔ تو یہ جو ہے یہ فیصلہ جو ہے ترکی نے کیا ہے، اور یہ ٹرکی کے اندر جو ہے یہ فیصلہ وہاں کی مقامی آبادی کے غم و غصے کے بعد بھی کیا گیا ہے، کیونکہ وہاں پر جو لوکل آبادی ہے ظاہر بات ہے کہ وہ اس سے جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ یہ انسان کے اندر جو ہے یہ تعصب جو ہے یہ علاقائی طور پر پایا جاتا ہے۔ سیلیو کا اعلان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جبکہ ٹرکی 2023 میں انتخابات کی تیاری بھی کر رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ انتخابات کی تیاری کے ضمن میں یہ جو ہے یہ سب سے بڑا ایشو بنے گا معیشت کی خرابی کا، کیونکہ لوگ تو یہی کہیں گے کہ آپ نے امیگرینٹس کو اتنی بڑی تعداد میں قبول کیا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ملک جو ہے وہ معاشی طور پر جو ہے وہ بدحال ہو گیا ہے۔ شامی باشندے ترکی میں اقوام متحدہ کے نامزد کردہ عارضی تحفظ کی حیثیت کے تحت رجسٹرڈ ہیں۔ حکومت انہیں اس وقت زبردستی نہیں نکال سکتی جب تک کہ وہ کسی قانون کو نہیں توڑتے یا اپنی حیثیت کی شرائط کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اس لیے رضاکارانہ طور پر واپسی کی حوصلہ افزائی پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ یعنی کہ ترکی کی حکومت کی کوشش ہے کہ لوگ جو ہے وہ خود ہی چلے جائیں وہاں سے، بجائے ان کو جو ہے وہ زبردستی نکالنے کا، چونکہ اقوام متحدہ کے جو ہے قانون کے مطابق اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ ٹرکی جو ہے اس نے اپنی جو ہے وہ امیگریشن کے معاملات میں، جیسے پہلے ہوتا تھا کہ وہاں آتے تھے اور آتے ہی جو ہے وہ اپنا ریزیڈنٹ کارڈ اپلائی کر دیتے تھے، اب اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے سختی پیدا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
دوسری خبر جو ہے اس کا تعلق برطانیہ سے ہے کہ برطانیہ کو موسم گرما میں ہمیشہ سیزنل ورکر کی کمی کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، اور یہ صرف برطانیہ نہیں بلکہ پورے یورپ میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ اسپین بھی جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی سیزنل ورکر کے لیے جو ہے مراکش اور رومانیہ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا برطانیہ کو بھی جو ہے وہ موسم گرما میں سیزنل ورکر، یعنی کہ یہ وہ ورکر ہوتے ہیں کہ جو زراعت کے شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں، اور ان کو بلایا جاتا ہے فصل کاٹنے کے لیے یا پھلوں کو جو ہے وہ توڑنے کے لیے۔ لیکن رواں برس یہ شدت بھی معاملہ جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے، اور کئی کاشتکاروں کو ڈر ہے کہ مزدوروں کی کمی کی وجہ سے ان کی فصل بر وقت مارکیٹ تک نہیں پہنچ پائے گی۔ لہٰذا یہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بریگزٹ سے پہلے یہاں پر ایسٹرن یورپ کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر کام کرنے کے لیے چلے جاتے تھے، لیکن بریگزٹ کے بعد اب جو ہے وہ اس طرح کی پابندیاں ہیں کہ اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے، اور برطانیہ کی یورپی یونین کے علیحدگی سے پہلے موسمی مزدوروں کی اکثریت جو ہے وہ پولینڈ، رومانیہ اور بلغاریہ سے آتی تھی، لیکن اب برطانیہ کو موسمی یعنی سیزنل مزدوروں کے لیے جو ہے تلاش کے لیے نیپال، تاجکستان، قازقستان، کرغستان، منگولیا اور انڈونیشیا تک جانا پڑ رہا ہے۔ یعنی اتنا بڑا کرائسس جو ہے یہ بریگزٹ کے بعد آیا ہے کہ وہاں پر ورکر جو ہے وہ سیزنل کام کے لیے ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ بہت کام کرنا پڑتا ہے۔ اب تیسری خبر کا تعلق بھی جو ہے وہ یو کے سے ہے کہ انسانی حقوق کے لیے متحرک وکلاء کی کامیاب ہنگامی درخواست کے بعد یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس کے حکم پر برطانیہ سے افریقی ملک روانڈا کے لیے جانے والی پہلی پرواز کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یو کے نے یہ قانون طے کیا ہے، پاس کیا ہے کہ اب جو بھی وہاں پر آئے گا اسائلم کا قانون جو ہے وہ وہاں پر اس کے لیے اپلائی کرے گا۔ بارسلونا سینٹر میں لذت کا نیا نام، عثمانیہ گرل ریسٹورنٹ، نفاست اور مہمان نوازی ہمارا وصف، فیملی کی تقریبات اور شادی بیاہ سالگرہ کے لیے علیحدہ ہال، 120 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش، پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بہترین امتزاج، ہماری اسپیشلٹی کوئلوں والی مرغی، افغانی پلاؤ، شاہی مرغ چنے، مٹن و چکن کڑھائی، ہوم ڈیلیوری فری۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ تو اس شخص کو جو ہے وہ وہاں پر ڈیٹینشن سینٹر میں یو کے میں نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اس کے لیے جو ہے یو کے کی حکومت کا معاہدہ جو ہے وہ ہوا ہے کہ یہ جو ملک روانڈا کے ساتھ اور روانڈا کی حکومت کے ساتھ وہاں پر باقاعدہ ایک ڈیٹینشن سینٹر قائم کیا گیا ہے، جسے حراستی مرکز کہہ سکتے ہیں، یا یہ کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو جا کر وہاں پر اسائلم کا کیس کروائیں گے ان کو ٹھہرانے کے لیے، یعنی کہہ لیں کہ ایک جیل ہے کہ وہ جو ہے وہ برطانیہ نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ تو لہٰذا اس کے سلسلے میں کل جو ہے منگل کو ایک پہلی پرواز جانی تھی، لیکن وہ پرواز جو ہے وہ یورپی یونین کورٹ جو ہے اس نے روک دی ہے، اور اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ جو ہے آخری وقت کے اوپر یہ فیصلہ ہوا کہ پرواز کے اڑان بھرنے سے پہلے اس کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ یورپی عدالت برائے انسانی حقوق نے خبردار کیا تھا کہ جن مہاجرین کو جبری طور پر روانڈا بھیجا جا رہا ہے انہیں وہاں حقیقی قسم کے خطرات لاحق ہیں، یعنی کہ وہاں پر افریقی ملک ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ خوشحال ملک نہیں ہے، تو اس خوشحال ملک نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر ان کی زندگیوں کو زیادہ خطرات ہیں، اس لیے ایسا نہ کیا جائے۔ لندن حکومت 7 مہاجرین کو ملک بدر کرتے ہوئے مشرقی افریقہ کی اس ریاست یعنی روانڈا بھیجنا چاہتی تھی۔ برطانوی وزیر داخلہ پریتی پاٹیل نے یورپی عدالت کے اس فیصلے کو مایوس کن قرار دیا ہے، اور اس نے کہا کہ اس سے ہمیں جو ہے وہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو ناظرین آخر میں جو ہے وہ خبر کا تعلق جو ہے وہ اسپین سے ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسپین میں نیشنلٹی کے لیے 2 قسم کے ایگزام جو ہے وہ لازم کیے گئے ہیں۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع اور عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام، ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام، چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کا یہ کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ ان میں پہلی قسم کا امتحان جو ہے وہ تو دل آدوس کا ہے، یعنی کہ زبان کا ہے، کہ وہ بندہ کہ جو یہاں کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر رہا ہے
کیا وہ یہاں کی زبان کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا، اور یہ بہت بنیادی قسم کا کورس ہے کہ جو یہاں پر لیا جاتا ہے۔ اور دوسرا امتحان جو ہے وہ یہاں کے معاشرتی علوم کے بارے میں، یہاں کی جو ہے ثقافت کے بارے میں، یہاں کے کلچر کے بارے میں، یہاں کے سیاسی نظام کے بارے میں ہے۔ اور یہ بھی ظاہر بات ہے کہ ایک اچھا عمل ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جب آپ اس ملک کے باشندے بننے جا رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کو جو ہے یہاں کی جو بیسک چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر ڈیموکریسی کس طرح کی ہے۔ SAA کا جو امتحان ہے وہ یہاں پر رکھا گیا اور اس کے 300 سوالات ہوتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ دنوں اس کے ضمن میں جو ہے وہ فراڈ ہوا، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ دھر لیے گئے اس اعتبار سے کہ ان کو جو ہے ان کے کیسز جو ہے وہ پولیس نے عدالت کو بھیج دیے ہیں۔ اور یہ کوئی تعداد تھوڑی نہیں ہے، 1000 سے زائد لوگ ہیں، جن میں پاکستانی بھی ہیں، افغانی بھی ہیں، اس میں چائنیز بھی ہیں، بنگلہ دیشی بھی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ دیگر اقوام کے لوگ بھی شامل ہیں کہ جہاں پر اسپینش نہیں بولی جاتی۔ تو یہ لوگ وہ جو ہے وہ یہ فراڈ کے ساتھ جو ہے وہ نیشنلٹی کے کورس کے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ لے رہے تھے۔ لہٰذا اب یہ کیس جو ہے بارسلونا کی ایک عدالت میں لگ چکا ہے، اور وہاں پر دیکھیں اس کا کیا بنتا ہے، کیونکہ ابھی یہ فوری طور پر کوئی حل ہونے والا مسئلہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس میں اگر فی کیس بھی جو ہے وہ تحقیق کی گئی تو اس میں بہت ٹائم جو ہے وہ لوگوں کا لگ جائے گا، کہ جنہوں نے نہیں بھی کیا وہ بھی ظاہر بات ہے کہ اس کی زد میں آئے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ اب تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ تو لہٰذا یہ میں جیسے کہ پہلے بھی آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس طرح کے کاموں سے بچا جائے، اور اس طرح کے کام نہ کیے جائے کہ جس سے ملک کی بھی بدنامی ہو اور آپ کو خود پریشانی اٹھانے کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے۔ لہٰذا لوگوں سے میری یہی گزارش ہے کہ خدا را یہاں پر فری اینڈ فیئر طریقے سے رہیں اور فیئر کام کریں، کیونکہ آپ فیئر کام کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں ملک کی بھی نیک نامی ہوگی اور آپ کا اپنا وقار بھی بلند ہوگا۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی آج کی 4 خبریں جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔